وزیراعظم شہباز شریف کا ڈی آئی خان کا دورہ اور وہ سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے۔ اب انتظامیہ کی جانب سے ان کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہے۔ وزیراعظم آج بھی سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے اور ان کے مسائل دریافت کریں گے اور انتظامیہ کی جانب سے ان کو بحالی اور ریسکیو ریلیف کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ دوبارہ پھر ڈی خان پہ آ رہا ہے۔ ڈی خان کے سر ہمارے تحصیل ہیں سر پروہ، دربند، بلاچی، پہاڑپور، ڈیر اسمیت خان، درسندہ ورسٹ افیکٹڈ سر پروہ اور دربند ہے سر۔ یہ جتنے سر ہل ٹورنٹس ہیں مغرب سے مشرق کی طرف آ رہے ہیں سر اور الٹیمیٹلی پھر انڈس میں یہ فلو کر جاتے ہیں۔ تو جتنے سر یہ لوکل اس میں ہم روت اسے بولتے ہیں، دیز آر آل ہل ٹورنٹس، اور یہ الٹیمیٹلی پھر جاتے ہیں۔ تو سر یہ جو ریڈ میں آپ کو ایریا ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ بڑا ورسٹلی ہٹ ہوا تھا۔ کوئی سلمان سے بھی آیا؟ جی سر، یہ کوئی سلمان سے آتا ہے؟ ایگزیکٹلی سر، مطلب یہ جو ہمارا بارڈرنگ ایریا ہے بلوچستان اور یہ سارا افغانستان سر، کوئی سلمان کی اس پہ اس دفعہ کافی رین فال ہوئی اور وہ سارے نے ہمارے دو ڈسٹرکٹ کو بھی ہٹ کیا سر۔ اس میں سر اگلی یہ جو ہے سر ہمارے یہاں پہ ڈی خان میں دو امپورٹنٹ نیشنل ہائی ویز ہیں سر۔ ایک انڈس ہائی وے ہے سر جو کہ کراچی سے پشاور تک جاتی ہے، ملتان ڈی جی خان سے گزر کے N55 سر۔ دوسری N50 یہ جہاں ہم کھڑے ہیں سر، ابھی آپ یہ برج کا بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ تو دونوں روڈ سر NHA نے بڑی انہوں نے محنت کی، پاک آرمی نے مل کے ان کے ساتھ یہ ریسٹوریشن پہ بھی سر آپ کو NHA والی بریف دیں گے۔ تو سر یہ اس پہ ہیوی جو ٹریفک ہوتی ہے جو کہ تورخم جا رہی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ بھی ہے، 16 ویلر اور بڑے بڑے وہیکلز جو ہیں وہ سارے اس روٹ پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو سیلاب کی تباہ کاریوں اور بحالی کے کاموں سے متعلق بریفنگ دی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کا غم بانٹنے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈیرہ اسماعیل خان کے دورے پر ہیں اور وہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور سگو پل پر بھی وہ جائیں گے اور سگو پل پر ٹریفک کی بحالی کے حوالے سے ان کو بھی بریفنگ دی جا رہی ہے۔ حکام کی جانب سے وزیر اعظم سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف علاقوں کے دورے کیے ہیں۔ ہاؤس ڈیمیجز، لائف سٹاک جو ضائع ہوئی ہیں سر، اور یہ جو ایگریکلچر لینڈ جو ایفیکٹ ہوئی ہیں سر، یہ اس میں ہم نے سر انیشلی جب پانی آیا ڈی اے خان سٹی کو بھی چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا تھا سر، اور ہمیں خدشہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ شہر بھی اننڈیٹ ہو جائے۔ اس میں سر یہ ہوا کہ ہم نے ریلیف کیمپس بنائے جب پانی بڑھ رہا تھا، لوگوں کے مکانات گر رہے تھے، کنیکٹیویٹی ہماری ساری ڈسٹرب ہو گئی، تو سر ہم نے 11 ریلیف کیمپس ان مختلف تحصیلوں میں سر بنائے۔ تو اب تو سر پانی اتر گیا ہے، لوگ آہستہ اپنے گھروں کی طرف جو ڈیمیج اسیسمنٹ کا جو کام ہے سر وہ بھی ہو رہا ہے۔ اس دوران سر ہم نے انہیں جو بھی ہمیں نان فوڈ آئٹمز وہ ساری پروویژنز ہم نے ان کے لیے وہاں پہ انشور کرائیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے سر آبویسلی پروونشل گورنمنٹ کی، NDMA کی، سب کی سپورٹ کی، اور ہم نے ان کو جو لوگ سر اس میں ایفیکٹ ہوئے تھے ان کی ہم نے مدد کی۔ یہ سر ٹانک تحصیل ہے، میں نے پہلے آپ کو ڈی خان ڈسٹرکٹ کی بات کی، ٹانک ڈسٹرکٹ سر، اس میں سر ہمارے 12 یونین کونسل ایفیکٹ ہوئے ہیں، 12 یونین کونسل۔ ٹانک آپ نے وزٹ بھی کیا تھا جی سر، تو ٹانک اینڈ ڈی خان آر ورسٹلی افیکٹڈ سر۔ 70% 75% ایریا آبادی جو ہے ٹانک کی اور ڈی خان کی اس میں افیکٹ ہوئی۔ اس ٹانک میں جس طرح سر ہم نے ڈی خان میں ریسکیو ریلیف ایفرٹس کی، آرمی نے ہمارے سپورٹ کی پروونشل، تو وہی ساری جو ایفرٹس تھی سر وہ ہماری ٹانک میں بھی ہے۔ یہ سر ڈیٹیلز ہیں، نان فوڈ آئٹم، نان کوک فوڈ راشن، کوک فوڈ، یہ جتنا ہم نے ان کو کیا، آبویسلی سر اس میں آرمی کی بڑی سپورٹ تھی ہمیں، اور ایڈیشنل ریسورسز ہم نے جو نیبرنگ ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، ایک آدھ جگہ پہ سر مطلب بنوں سے بھی ہم نے ریسکیو ریلیف کی ٹیمیں لیں تاکہ یہاں پہ ہماری جو رسپانس ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے۔ یہ سر میں نے آپ کو بتایا سر کہ N55 N50 دو روڈز ہیں ہمارے NHA۔ یہ سر سگو برج ہے جس پہ ابھی آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے سر۔ تو یہ روڈز تھی، اس کے بعد پروونشل روڈز تھی ہماری کافی سر، بہت بڑا 500 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک تھا سر، بڑے بڑے سیکشنز واش آؤٹ ہو گئے، تو ٹیمپرری تو سر ہم نے ریسٹور کر لیے ان کو، لیکن ان کی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوگی۔ پروونشل بھی NHA نے کیا ہے؟ پروونشل سر انہوں نے خود کی ہے سر، PKJ پختونخوا ہائی وے اتھارٹی CNW، اور سر جوائنٹلی سر مدد کی ہے سب نے سر۔ کام دونوں سے
اچھا سر، یہ کچھ ایریل ویوز ہیں جو ڈیمیجز کی سر جن لوگوں کے یہ سر یہ مطلب اس طرح کے روڈ سیکشن یہ پل ہے سر، یہ 2 دفعہ ڈیمیج ہوا ہے سر. ایک دفعہ ڈیمیج ہوا، ہمیں 2 دن کا اسپین ملا، NHA والوں نے ریسٹور کیا. اس کے بعد دوبارہ بارشیں ہوئی سر تو دوبارہ کرے گا. یہ سر ریسکیو ریلیف کی آپریشنز ہیں، جو لوگ کیمپس میں آ گئے تھے ہم نے ٹیمپرری ان کے لیے کیمپس بنائے. تو یہ سر وہ ساری ایفرٹ ہے. اس کی کچھ پکٹوریل ویوز ہیں، ہم نے سر آپ ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ سر دیکھیں آرمی کے جوان ہیں سر، میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں، راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ، ڈیلی سروسز ہیں سر. تو یہ سارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا سر، فیڈرل پروونشل ایجنسیز کا سب کا ایک جوائنٹ ایفرٹ تھا. یہ سر وہی مطلب ان کی ڈیٹیلز ہیں کہ اتنے وکٹمز ایویکیویٹ ہوئے، فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی گئی، ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی. یہ مطلب سر جو ہیں جو ریسورسز ڈپلوائے ہوئے، بوٹ موٹرز لائف جیکٹس وغیرہ سر، یہ ساری ان کی ڈیٹیلز. سر جو ہمارے لیے چیلنجز ہے، میں نے جس طرح عرض کیا سر کہ ٹیمپرری تو ریسٹور ہو گئی ہیں لیکن اس کی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کی اب ڈیٹیل ایسٹیمیٹس بنیں گی، اور جو مختلف فورمز ہیں پروونشل فیڈرل ان کو ہم اپروچ کریں گے کہ ان کی مکمل ہو سکے سر. اور سر ان کی جو متاثرین ہیں ان کی آبادکاری، دس از اے بگ چیلنج. اور سر ہماری کوشش ہوگی کہ ڈیمیجز کمپنسیشن میں ہم جو حقدار ہیں وہ میرٹ بیس سارا وہ ہو سر. اور سر یہی ہماری NHA پریزنٹ کرے سر. نمبر نارتھ سر، یہ ہمارا نیٹ ورک پورا کی پی زون کا سر. اور ڈی خان کو ہم ٹچ کرتے ہیں رمک سے پنجاب سائڈ سے، یہاں دنا سر زوب سائڈ سے. اور کے پی میں ہمارا 3212 کلومیٹر ہماری روڈ آتی ہے نارتھ زون میں سر. ہماری بیسکلی بہت ڈیمیجز جو بھی N95 فازاخیرہ بحرین کالام سیکشن میں سر. اور پھر ہمارے ڈی خان اور ٹانگ سیکشن میں بہت ڈیمیجز ہوئے سر. جو ہمارے سیکشنز تھے بحرین سے پہلے ود ان 2 days ہم نے اس کو ریسٹور کر دیا. اس سے آگے سر FWO اور وہ کر رہے ہیں ود ان 4 days لائٹ ٹریفک کے لیے وہ کھل جائے گا سر انشاءاللہ سر. اسی طرح سر N55 ہے ہمارا سر ڈی خان ٹو رمک سر. اس میں بھی سر 2 دفعہ ہمیں ہٹ کیا گیا. ایک سیکشن 600 میٹر کا تھا جو ہم نے ایک دفعہ ریسٹور کیا، نیکسٹ ٹائم پھر اسے ہٹ کیا گیا. ود ان 2 days ہم نے اس کو ریسٹور کیا ہوا ہے اور ساری ٹریفک کو ہم نے بحال کیا. اسی طرح سر یہ N35 سر KKH ہمارا سر، اس میں سر ہم نے یہ اچڑ نالا برج واش آؤٹ ہو گیا سر. اس کو FWO نے ود ان نو ٹائم ہو گیا ریسٹور. جی ریسٹور ہو گیا. ٹریفک وہاں پہ سر ہم جا رہے ہیں. جی کوستان والا سر. یہ ہمارا باقی نیٹ ورک ہے جہاں آؤٹ آف ہمارے نیٹ ورک کے باہر سر ہم نے کام کیا. یہ ٹانک میں ہم نے کام کیا سر ریسٹوریشن کا. سر ڈی خان ڈسٹرکٹ میں ہم کام کر رہے ہیں سر، ڈسٹرکٹ دیر میں کر رہے ہیں سر، اور ڈسٹرکٹ پشاور میں کیے سر. ابھی سر ہم شانگلہ میں بھی شروع کر رہے ہیں سر، اور سوات میں بھی شروع کر رہے ہیں سر. یہ سر پکچرز ہے ہماری سر. یہ ہمارا N55 سوات میں تو FWO کر رہے ہیں نا. نہیں سر، جو ہمارے جو باقی روڈ نیشنل ہائی وے اس میں سر وہ بحرین ٹو کالام کر رہے ہیں سر. جو ہمارے کنیکٹنگ روڈز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے، تو انجینئر صاحب نے کہا کہ اس کو بھی آپ ہیلپ آؤٹ کریں. اور سر یہ ہمارے 2-3 دن پہلے انتظامیہ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام حضرات موجود تھے. ماشاء اللہ ان کی بڑی اچھی دوڑ دھوپ اس حوالے سے کارکردگی سامنے آئی. لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے جو بھی نقصانات ہیں اور اس کو کیا چاہیے حکومت کی طرف سے اس کو ذرا لسٹ کر لیں. تو ڈی اے خان ڈپٹی کمشنر نے تو بھیج دیے ہیں ہمارے پاس. جب میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر لیں گے. سر یہ N95 کے سر بحرین ہے سر. یہ ہم نے ود ان 1 day اس کو ریسٹور کر دیا. اور سر یہ سگو برج ہے، یہ جو ابھی ہم یہاں پہ سر اس کو سر ہم نے ایک دفعہ ریسٹور کیا ہے سر، لیکن پھر سیکنڈ جب ہٹ آیا تو اس کو واش آؤٹ کر دیا. سر یہ آگے سر N50 ہے زام ٹاور کے ساتھ. یہ سر N50 اسی روڈ پہ ہے. اس سب کو ہم نے ٹیمپرری آل ٹائپ آف ٹریفک کے لیے ریسٹور کر دیا سر. یہاں پر اس کا نقصان یہ ہوا جی
کہ ہمارے رسائی نہیں ہو سکتی تھی دراون اور کولاجی سائڈ دوسرے علاقوں میں کوئٹہ والا جو ایک تو یہاں پر پانی کی وجہ سے کہ ڈیم کا پانی ہم شاید کھولتے رہے. دوسرا ایک ٹرک یہاں گرا ہے جس میں ایک لاش بھی شاید ہے, وہ ابھی تک نہیں نکال پا رہے ہیں, ملا بھی نہیں ہے شاید. نہیں, اس میں اگر کوشش کی جائے کوئی ایسے کوئی سورس تھا کہ آرمی چیف بھی ادھر تھے, ان کو بھی ریکویسٹ کی, آپ کو بھی ریکویسٹ کریں تاکہ وہ ٹرک مل جائے اور لاش, کیونکہ وہ ہماری سین جو ہیں ابھی اللہ رحم فرمائے. میں پتہ کرتا ہوں جی انشاءاللہ. بریگیڈ صاحب نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں. وزیر اعظم شہباز شریف ڈی آئی خان کے دورے پر ہیں اور ان کو انتظامیہ کی جانب سے سیلاب سے ہوئی تباہ کاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ N50 N55 یہاں دو اہم ہائی ویز ہیں. جب سیلاب آیا تو ڈی آئی خان کو بھی پانی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. یہاں پر 11 ریلیف کیمپس لگائے گئے, کافی حد تک پانی اتر گیا ہے, لوگ اپنے گھروں کی طرف اب روانہ ہو رہے ہیں. اور انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ تمام اداروں کی مکمل سپورٹ حاصل رہی, جس حد تک ہو سکا متاثرہ لوگوں کی مدد کی گئی اور ضروری اشیاء کی فراہمی کو بھی ممکن بنایا گیا. ٹریفک بحالی کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں, اس حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے. پلوں شاہراہوں کی بحالی کے لیے NHA نے دن رات کام کیا. میڈیکل کیمپس میں جو طبی سہولیات فراہم کی گئیں اس حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے اور متاثرین کی مدد کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. اور سگو پل پر ٹریفک کی بحالی کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ڈیرہ اسماعیل خان کے دورے پر ہیں, سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور وہ متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے اور ان کے مسائل دریافت کریں گے. ابھی وزیر اعظم شہباز شریف کو انتظامیہ کی جانب سے صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. امدادی سرگرمیاں کہاں تک پہنچی ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے میڈیکل کیمپس جو لگائے گئے ہیں اور جو امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اس حوالے سے اور اداروں کا مکمل تعاون حاصل رہا. وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ سگو پل پر ٹریفک کی بحالی کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے اور ان کو جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے ان سے دریافت کریں گے.